مزید کھلے گا اور اس پر بات ہوگی، تو میں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. وہ براؤننگ کی بڑی مزیدار لائن تھی کہ گاڈ از ان ہیونز اینڈ ایوری تھنگ از فائن آن ارتھ. وہ وہاں ہے اور ہم یہاں آپ کو. تو بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی فضائی اور کوئی. اچھا سابق سر، میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی تھی. ایک تو یہ کہ عثمان کا میرا دوسرا افسانہ سننے کو ملا ہے اور اچھا لگا. افسانہ بنیادی طور پر افسانے کے اندر وہ، کیونکہ جو طیب نے باتیں کی کافی حد تک وہ ہے، بلکہ اس نے میرے ذہن میں پوائنٹ نہیں تھا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ خدا کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ وہ آپ ٹھیک ہے زمین میں. اچھا اس میں کچھ چیز ہے جو مجھے جو اس کے اندر ہانٹ کرتی یا مزہ دے رہی تھی، وہ اس کی ٹیکنیک تھی. کیونکہ وہ جو چیزیں ہیں باقی کی وہ ساری ہمارے سامنے کی علامتیں ہیں، چیزیں اس کے پس منظر کیا ہیں. ایک قاری جب اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے بچوں کا اغوا کر لینا یا غربت کا ہونا یا مسائل کا ہونا یا خودکشی کا کر لینا، یا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں جو یہ سیاسی منظرنامے میں. اچھا اس سارے ابا جان کو تو میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو یہاں کا جو حکمران طبقہ بطور اس کی اگر علامت لی جائے تو وہ سارا ہے جی آپ عوام ان سے جا کے شکوہ شکایت کرتی ہے. اب ایشو اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہے جس کا چیز یہ ساری چیز وہ ہے جو ہم نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن سے سنتے آتے ہیں دیکھتے آتے ہیں. اب ایک افسانہ نگار جو ہے، کیا افسانہ نگار اس چیز کے اندر کچھ نئی چیز پیدا کر سکتا تھا، یا آیا کہ اس کی افسانہ نگار کی جو بصیرت ہے وہ ان ڈیپتھ ہو کہ وہ جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ بنیادی طور پر ابا حضور کے بھی پیچھے کون ہے، یا وہ کون ہو سکتا ہے جس کے ابا حضور کنٹرول میں ہیں. یعنی اب جس نے اینک لا کے وہاں پہ رکھی ہے وہ رکھی، تو میں سمجھے شاید یہ بڑا کلیدی کردار افسانے میں کرے گا کہ یہ پس منظر کو بتائے گا ابا حضور کے کہ یہ پیچھے کون سے چھپے ہاتھ ہے، خفیہ ہاتھ ہے، یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ. تو لیکن مجھے وہاں پہ تھوڑا سا لگا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اچھی ہے زبان ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہ پہ مجھے لگا کہ جیسے آپ خاکہ سن رہے ہوں یا مضمون آپ پڑھ رہے ہوں وہ زبان کے اندر جو فکشن کی اپنی جو زبان ہوتی ہے اور جو چاشنی دیتی ہے، جو آپ کو مزہ دیتی ہے، وہ آپ کو اس پہ تھوڑا سا مجھے کم لگا. پھر یہ ہے کہ آپ نے قاری تھوڑا سا ایشو مجھے آیا کیونکہ واقعات ایک دم اوپر نیچے آتے ہیں. ایک واقعہ وہاں سے بچے کا کھو جانے کا ہونا، پھر دوسرا واقعہ کہ وہ قتل کا ہو جاتا ہے، پھر تیسرے پہ خودکشی کا، 3-4 اوپر نیچے ہیں. تو وہ یہ لگا کہ ان کے ساتھ قاری اتنی جلدی ابھی اٹیچ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے آپ کو 2-2 4-4 سطریں مزید لکھنی ہوتی ہے. افلیشن یعنی ایک بھائی کی اگر بہن فوت ہو جاتی ہے یا بہن کے بچے کے گم ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لی جاتی ہے یا غربت سے ہاتھ تنگ ہے، یہ 100 مسائل جو ہے ان کے ساتھ آپ اپنے قاری کو کس طرح اٹیچ کرتے ہیں اپنے جملوں سے، اپنے اس کردار کی بنے سے. کیونکہ اس میں کردار جو ہے نا، کردار کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے، اس میں راوی کے حوالے سے کردار کو بیان کیا گیا ہے. یعنی راوی کے حوالے سے اتنا ہی بیان کیا کہ جتنا راوی نے ان کرداروں کو دیکھا ہے جو اوپری سطح پہ، وہ اس کے اندر ہمیں نظر آیا. لیکن مجھے کیونکہ اچھا اس چیز کا، کیونکہ جب آپ 1 سوا 1.5 سوا پڑھتے ہیں تو آپ اختتام کی طرف چلے جاتے ہیں. اختتام آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ ہمارے جو سیاسی صورتحال ہے اس کا اینڈ میں جا کے شکوہ شکایت ہوں گے اور اینڈ میں آپ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا جو شروعات ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا چندہ جمع کیا جا رہا تھا. وہ بنیادی طور پر آپ ایسی اسٹیٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی جس کو ہم فنڈ دیتے ہیں لوگوں سے، کس طرح چندہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، جو لوگوں سے لیا جاتا ہے ٹیکسوں کی صورت میں، دوسری صورت میں بھی، اور آپ انلیگل طریقے سے بھی. تو وہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے تو مجھے اچھا لگا. لیکن میرے خیال میں کہ یہ جو سامنے کا موضوع ہوتا ہے یا جو صورتحال جو سیاسی اور کرنٹ صورتحال ہوتی ہے اس پہ لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس تکنیک کے سہارے سے کم از کم یہ افسانہ بن گیا. اس پہ مبارکباد. اس میں جو وقت والا معاملہ تھا نا، وہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے آپ وقت کی ایک ڈیفینیشن انٹرول بٹوین 2 انسیڈنٹس لیتے ہیں، تو وہ 2 انسیڈنٹس کے درمیان کا انٹرول جو ہے وہ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا. ایک جگہ سے وہ لگتا ہے جب وہ ماں رات سے صبح تک روتی رہی ہے، وہ اگلی صبح وہ حادثہ ہو گیا. ایک یہ مجھے لگا کہ یہ شاید یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ پے در پے حادثات اچانک ہی ہوئے ہیں. تو وہ جو آپ کی بات ہے کہ وہ حادثات پر جو تناظر ہے نا، جو پس منظر ہے، وہ کہیں بیچ میں ہم صحیح طرح گرفت نہیں کر پا رہے. یہ اچانک ہی 2-4 دن کے اندر یہ سارے حادثات ہو جانے سے تھوڑا سا ایک تو افسانے میں بوجھل پن بھی آ گیا، جو بڑا لائٹ چل رہا تھا. ایک دم اتنے سارے حادثات وہ وقت جو انٹیکٹ نہیں رہا،
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وقت وہی نیوٹن والا ایونٹ آئنسٹائن کے ریلیٹو ٹائم سے بھی ہم آگے نکل گئے ہوں گے، لیکن وہ کیونکہ افسانہ واقعات پہ بیس کر رہا ہے، اساس کر رہا ہے، اس لیے وہ ان واقعات کے درمیان میں وقت کی کہیں نہ کہیں پہ موجودگی یا عدم موجودگی کا کوئی نہ کوئی جواب ساتھ رکھنا چاہیے. بالکل. بہت اچھی بات. اور کوئی بنیادی طور پہ یہ مجھے جو سماجی معاملات ہیں، سیاسی جو سماجی معاملات ہیں، اس میں انہوں نے جو جوہر ہے اس کہانی کا وہ بڑا جملوں کے اور واقعات کے بین یا اس کو بڑا چھپا کے تھوڑا سا رکھا ہے. مطلب جو انہوں نے اس میں ابا جی کا کردار دکھایا ہے وہ ایک ایسا ہے کہ جس کو جو بڑا بے حس قسم کا کردار ہے، جس کو مطلب ملنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور کوئی اس میں اس طرح کا لنک نہیں ہے اس کا اپنے خاندان کے ساتھ، اس کا تفاخر ہی جو ہے وہ وہی سب کچھ ہے. پھر اس میں یہ بنیادی طور پہ ہمارا ایک اسٹیٹس جو ہے، جو ایلیٹ کلاس کا جو اسٹیٹس ہے، جو ایک کٹ آف ہے ہمارے نچلے طبقات کے مابین اور اوپر کی ایلیٹ کے درمیان. تو یہ ایک اس طرح کا جو ہے نا آپ کو اس میں جھلک نظر آتی ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایک بیٹی کا یہ روایات کی بات تو نہیں ہے. نہیں، اس میں واقعی میں ایک اور جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جو چاندنی کا کردار جو خودکشی کر رہا ہے اس میں وہ انٹلیکٹ کی خودکشی ہے. مطلب یہاں پہ انٹلیکٹ جو شعور ہے اس کی وہ ارتقا ہی نہیں ہونے دیا جا رہا، اس کی سمجھ فہم ہی ہمارے سماج میں یا اس خاندان میں جہاں پہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ چیز اس کو خودکشی پہ جو مجبور کیا ہے وہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ماں کا جو کردار انہوں نے دکھایا ہے، یہ 3-4 جو واقعات جو انہوں نے بیان کیے، اور اس میں جو عزت کا جو عصمت دری کا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ وہ ان کا انٹلیکٹ کی کوئی ہمارے ویلیو نہیں ہے سماج میں، اور اسی طرح جو عصمت دری کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے سماجی اور سیاسی تناظر میں اس طرح نظر آئی ہیں کہ یہ طبقات کا جو ایک جو بود ہے جو ایک بڑھتا جا رہا ہے، تو اس طرف اشارہ مجھے ملتا ہے اس میں. بات بہت اس میں بات ہوگی تو شاید کم لوگوں کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بات بھی کر سکتے ہیں اور بارے دیگر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ صدر اصل میں نا اس افسانے میں پلاٹ کا تھوڑا سا معاملہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واقعات جلدی رونما ہو رہے ہیں یا ان کا اصل جو قضیہ ہے افسانے کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ سب بہرحال یہ اس طرح کا کوئی معاملہ اس میں پیش آیا ہے. اب دیکھیں نا کہ جو چاندنی کی خودکشی ہے اس کی وجہ یہ بننی چاہیے تھی کہ اس کے 2 بھائی فوت ہو گئے ہیں، اس کی ساس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ اس کی بیوی کی کہانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے خط میں اپنا ذکر کیا ہے ماسٹرز کا اور فرسٹ ڈویژن کا اور نوکری نہ ملے گا. اب دیکھیں کہ یہ واقعات اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کے درمیان اب یہ کلیش ہے کہ یہ خط میں اور واقعات بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ قضیہ کوئی اور پیش آیا. تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں نا اس نے اس کے پلاٹ کو متاثر کیا ہے اور بہت زیادہ متاثر کیا ہے. عثمان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ افسانہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو اپنی ٹیکنیک کی وجہ سے سمجھ آ گیا، ورنہ اس کے جو اب اس کی جو وہ خوشبو کی جو عصمت دری کا معاملہ ہے، اب اس کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہے، وہ اس کے ساتھ کیوں پیش آ گیا، حالانکہ ایک اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا پیش آ جانا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا گھرانا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی ہے کہ ابا حضور کے کریکٹر کو ہم 3 حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو خاندانی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، دوسرا ہم دیکھ سکتے ہیں سیاسی حوالے سے،
جو اگر آپ اوپر ان کو ابا حضور سمجھے اور نیچے عوام ان کی ساری رعایا جو ہے ان کی ہے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے سارے. اگر خدا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی ابا حضور ہیں اور نیچے ہم سارے اس کے اسی طرح سے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے ابا حضور کے کردار کو آپ 3 حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو میں یہ اس حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ خوشبو کا جو معاملہ ہے اس کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے جو ڈکیتی کا معاملہ ہے یا وہ معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن اتنے بڑے گھرانوں میں اس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ واقعات پیش آنا, حالانکہ وہ تو خود کھلی ڈلی ہوتی ہیں, ان کو اتنا معاملہ ہوتا ہی نہیں. میرا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ بڑا گھرانا ہے, صرف ایک بندہ بڑا ہے, باقی جس گھرانے میں ماں بازار سے سبزی دینے جا رہی ہے, اور اگر وہ ایسا علاقہ ہے اور جہاں بچے مسجد میں سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں, اور یہ اشارے بڑے گھرانے کے نہیں ہیں, اس میں صرف باپ ہے جو ایک جائنٹ فگر ہے, باقی وہ جو لوگ ہیں وہ کامن مین ہی ہے. اگر لڑکی جاب کے لیے اپلائی کرتی جا رہی ہے تو یہ بڑے گھرانے کی, اور وہ اس پہ دل برداشتہ ہوگی. اس کے خط میں مسئلہ ضرور ہے, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ باقی گھرانہ بڑا ہے. اب اس میں یہ اسی کے اندر یہ جو کہانی میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کنفلکٹ ہوتا ہے, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. کہانی بیسیکلی کنفلکٹ پہ بیس کرتی ہے, اگر کنفلکٹ نہیں ہے تو کہانی آپ کی بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے. اس چیز کے اندر ہی کنفلکٹ ہے کہ باپ بہت بڑا ہے اور باقی گھر جو ہے وہ بہت بالکل مڈل کلاس, بلکہ کہیں کہیں لوور مڈل کلاس کی بھی رہن سہن کی جھلک مل رہی ہے. کنفلکٹ ہی یہاں سے نکل رہا ہے, گھرانہ بڑا نہیں ہے. یہ مجھے آپ سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ افسانے کو جس طرح انہوں نے اس کو علامتی لحاظ سے جو بنانے کی کوشش کی ہے نا, وہ باپ جب ایک بادشاہ ہے, بڑا امیر ہے, ایک تو ہو سکتا ہے عوام غریب ہوئی تو گورنمنٹ دیکھنے ملتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ باپ ٹھاٹ بار سے رہ رہا ہو اور بچے ٹھاٹ بار سے نہ رہ رہے ہوں. تو یہ جب اس کو شکل میں بیان کیا ہے, ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ لگ رہا ایسا ہے کہ جس طرح زبردستی, میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں, زبردستی جو ہے نا جو اسکیل الفاظ کو ڈالا گیا ہے, نہ کہ اسکیل الفاظ یوز ہوتے ہیں لیکن اپنے ربط کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, اپنے طریقے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ جیسے زبردستی مطلب ٹھوسا گیا لفظوں کو, اور اس کی وجہ سے افسانے کا فلو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے پڑھتے ان لفظوں کی وجہ سے. تو ایک تو یہ میں نے محسوس کیا, اور دوسرا کہ یہ جو آپ نے سبحان اللہ صاحب نے بات کی تھی کہ اس کا اینڈ تو ہمیں پہلے بیچ میں ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ اینڈ ہونے والا ہے, اس کا آگے وہ بےعزتی, کیونکہ جب معاشرے کے اندر جو انقلابات آتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نتیجے نہیں نکلتے تو پھر معاشرہ ایک ایسے فیز میں چلے جاتا ہے جہاں پہ صرف جو افسانے ہمیں اکثر ملتے ہیں اس میں رونا ہی نظر آتا ہے. اب رونا اور وہ جو مایوسی ہے وہ افسانوں میں آنی شروع ہو گئی سوسائٹی کے اندر, کہ اب اتنے تجربے ہو گئے ہیں, اتنے سے ہمیں دھوکے مل گئے ہیں کہ اب مزید دھوکہ کھانے کی ایسا لگتا ہے سکت ہی نہیں. اب میں جتنے بھی افسانے جہاں پہ سنتا ہوں ایسا لگ رہا ہے جب ہمارے بس ہو چکے ہیں, اب ہمارے پاس سکت نہیں ہوگی. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنے کرنٹ افیئر میں کہ اب کوئی وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی کہ عام عوام کو کہ آپ کچھ بہتر ہونے والے ہیں. اب وہ مایوسی کے اندھیرے اور وہ جو سارے جو ہے نا وہ بھی نہیں ختم ہو گئے. اس لحاظ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ افسانہ جو ہے اس کو جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا گیا تھا نا, اس طرح نہ اس کا اینڈ نظر آیا, نہ اس کا درمیان. سر میری بات پوری نہیں ہوئی تھی. میں